محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شیطان نے انسانوں کو بھٹکانے کے لیے قسمیں کھائی اور کہا کہ یا اللہ، میں آپ کے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے بھٹکائیں گے اور یہ آپ کے ناشکرے ہوں گے۔ جب فرشتے یہ بات سنے تو وہ پریشان ہو کر یہ کہنے لگے کہ یا اللہ تعالیٰ، اولاد آدم کے لیے تو بہت مشکل بن جائے گا، اس کے لیے تو کوئی راستہ بچتا ہی نہیں ہے، وہ کیسے شیطان کے مکر سے اور اس کے جال سے بچ پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دو راستے بھول گئے، ایک اوپر کا راستہ اور دوسرا نیچے کا راستہ۔ جب میرا بندہ اپنے گناہوں سے پریشان ہو کر اور اس پر شرمندہ ہو کر جب میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے گا تو میں اپنے بندے کے دعا کو قبول کروں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جب میرا بندہ شرمندہ ہو کر، گناہوں سے پریشان ہو کر جب سجدہ کرے گا اور جب سجدے میں جائے گا تو اس کے سر کو اٹھنے سے پہلے ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالی کی وہ جو شیطان قسم کھایا تھا، وہ ایک قسم کھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کی قسم کہ آپ کے بندوں کو قیامت تک بھٹکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں دو قسمیں کھائی کہ میری عزت و جلال کی قسم کہ میرا بندہ جب اپنی گناہوں پر شرمندہ ہو کر جب میرے بارگاہ میں آ کر وہ سجدے میں گر جائے گا تو ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اس کے سر کو اٹھنے سے پہلے۔ اللہ کی صفت جو ہے وہ ہر صفت کا ایک نام ہے، لیکن رحمان ایسا صفت ہے جس کے دو نام ہیں۔ محترم ناظرین، ایک اللہ کے ولی کہیں درس دے رہے تھے، کلاس دے رہے تھے لڑکیوں کو۔ وہ اللہ کے ولی پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں لڑکیوں سے کہ بتاؤ سب سے آسان کس کو منانا ہے، کس کو بچے آسانی کے ساتھ منا لیتے ہیں اور وہ مان بھی جاتے ہیں۔ تو ایک لڑکی جواب دیتی ہے کہ ماں کو منانا بہت آسان ہے، ماں بہت آسانی کے ساتھ مان جاتی ہے۔ پھر یہ پوچھتے ہیں کس طرح، تو کہا اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو ماں کے سامنے بچہ رو کر کے، بچہ معافی مانگ کر کے، بچہ پاؤں کو پکڑ کر کے جس طرح بھی ہوتا ہے ماں کو منا لیتا ہے اور ماں آسانی کے ساتھ معاف کر دیتی ہے۔ اگر اس طرح بھی معاف نہ کرے تو بچہ پیر پکڑ لیتا ہے، بچہ پیر پکڑ کے رونے لگتا ہے، گر گرانے لگتا ہے، تب اس کی ماں اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ میرے بچے کے آنکھوں میں آنسو آئے، اور ماں اپنے بچے کو معاف کر دیتی ہے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، وہ اپنے بچوں کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ اس لیے بچہ جتنا بڑا بھی گناہ کر دے، جتنی بڑی بھی غلطی کر دے، لیکن اگر وہ بچہ ماں باپ کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے، ماں باپ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، ماں باپ کے سامنے اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا ہے، تو ماں اس کو بڑی آسانی کے ساتھ معاف کر دیتی ہے اور گلے سے لگا لیتی ہے۔ یہ اللہ کے ولی ان سے پھر کہتے ہیں کہ بیٹا، ان ماؤں سے جو دنیا کی مائیں ہیں ان سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ جب ماں کو منانا اتنا آسان ہے، جب بچہ اپنی ماں کو اتنی آسانی کے ساتھ منا لیتا ہے تو اللہ کو منانا کتنا آسان ہوگا۔ ماں کو منانے کے لیے تو پھر بھی ماں کے سامنے جانے کی ضرورت پڑتی ہے، ماں کے پیر کو پکڑنے کی ضرورت پڑتی ہے، ماں کے سامنے رونے اور گرگرانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے بندہ سچے دل سے توبہ کر لے، دل ہی دل میں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اللہ تعالیٰ اپنی رحیمی اور کریمی سے اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے سامنے اگر سچے دل سے توبہ کر لے
تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب اللہ کو منانا اس کے مقابلے میں آسان ہے یا نہیں؟ ماں کو منانے کے لیے جو طریقہ ہے ان کے پاس جانے کا، ان کے سامنے رونے گڑگڑانے کا، ان کے پاؤں کو پکڑنے کا، لیکن اللہ کو منانے کے لیے ان سب چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سچے دل سے بندہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ امام قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک لڑکا کو ماں اس کی مار رہی تھی، ڈانٹ رہی تھی، ڈپٹ رہی تھی اور گھر سے نکال رہی تھی، اور وہ ادھر سے گزر رہے تھے، وہاں پہ وہ کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے، دیکھتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے، ڈانٹ رہی ہے، گھر سے نکال رہی ہے، بچہ ہے کہ وہ گھر سے لگا ہوا ہے، دیوار سے لگا ہوا ہے، ہٹنے کا نام نہیں لیتا، لیکن جب ماں اپنے گھر کے دروازے کو بند کر دیتی ہے تو بچہ تھوڑی دور گھر سے باہر نکل کے چلنے لگتا ہے، گلی سے تھوڑی دور چلنے کے بعد ہی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پھر واپس آ جاتا ہے، اور پھر واپس آ کے گھر کے دروازے کھٹکھٹانے لگتا ہے۔ یہ دیکھ رہے تھے کھڑے ہو کر کے، اور جا کر کے قریب میں پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم تو جا رہے تھے، پھر واپس کیوں آ گئے؟ وہ بیٹا کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں کے علاوہ کہیں میرا ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں جو ہمیں عزت ملتی ہے، یہاں جو اہمیت ملتی ہے، یہاں جو محبت ملتی ہے، یہاں جو پیار ملتا ہے، وہ کہیں ملنے والا نہیں، ہمارا ٹھکانہ یہیں سیف اور سرکشت اور محفوظ ہے، ہم دوسری جگہ کہیں سرکشت اور سیف محسوس نہیں کرتے، اسی لیے میں واپس آ گیا ہوں، میں اپنی ماں کو منا لوں گا۔ بچہ ٹھک ٹھکاتے گیٹ کو نوک کرتے کرتے وہیں پہ اس کو نیند آ جاتی ہے، وہ دیوار سے لگا سو جاتا ہے۔ ماں کو کوئی کام کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کسی کام کے لیے دروازہ کھولتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا دروازے سے لگا سویا ہوا ہے، جیسے گیٹ کھولتی ہے بچے کی نیند کھل جاتی ہے، اور وہ ماں کے سامنے رونے لگتا ہے، گڑگڑانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں میں کہاں جاؤں گا، مجھے معاف کر دیجئے، اب آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ ماں اپنے بچوں کے آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہی اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور اس کے سارے گناہ غلطی کو معاف کر دیتی ہے اور اپنے گھر میں واپس لے لیتی ہے۔ محترم ناظرین، ماں جو دنیا میں مائیں جتنی محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ سمجھیے کہ ایک بچہ اپنے ماں کے قدموں میں گر جاتا ہے، اپنے ماں کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگتا ہے تو ماں اس کو معاف کر دیتی ہے۔ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہے۔ بتائیے اگر ان کے سامنے، اللہ کے سامنے اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے، اگر ان کے در پہ جا کر کوئی پڑ جائے، اس کے در سے جا کے لو لگا لے، تو کیا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے؟ بے شک معاف کریں گے۔ بس ضرورت ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے اور اللہ کے سامنے اپنے کیے کی معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ ہم سب کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیں گے، ضرورت صرف اتنی ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، جھوٹ بولنے سے توبہ کریں اور دنیا کی ساری خرافاتوں سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو گناہوں سے معافی مانگنے اور گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔